آپ نے کیا پوچھا تھا کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہوں گی یا ایک ہوں گی؟ تو بھائی ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں چاہے وہ ایک سانس میں دی جائیں چاہے وہ متفرق طور پر دی جائیں وہ 3 ہی واقع ہوں گی۔ ایک والی بات بالکل غلط ہے، اور اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتفاق کیا تھا اس بات پر کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ قرآن اور احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی بات ثابت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی بات ثابت ہے، اور وہ ائمہ مجتہدین جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے کہ جن کی 99% مسلمان لوگ تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 99% مسلمان لوگ ایک طرف ہیں اور 1% والا طبقہ وہ ایک طرف ہے جو 3 طلاقوں کو ایک کہہ کر معاذ اللہ ناجائز اور حرام کاری لوگوں سے کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ زیادہ پرانے نہیں ہیں، یہ بالکل نئے لوگ ہیں۔ ان سے پہلے امت اس بات پر متفق تھی کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس پر اگر قرآن اور احادیث سے دیکھا جائے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو عموم ہے، 2 مرتبہ طلاق ہے، وہ چاہے متفرق طور پر طلاقیں 2 دی جائیں چاہے اکٹھی دے دی جائیں تو کیا ہوگا؟ نافذ ہو جائیں گی، یعنی وہ طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تو جب 2 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں، تو بھائی اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں گی تو بھی وہ واقع ہو جائیں گی۔ اس میں مزید بھی تفصیل ہے لیکن میں صرف شارٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر بخاری شریف کے اندر دیکھا جائے، بخاری شریف کتاب الطلاق صفحہ نمبر 791 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اگر ابو داؤد شریف میں دیکھا جائے تو یہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 324 ہے اور حدیث کا نمبر 2250 ہے۔ روایت کیا ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لعان کے بعد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقیں دیں حضور کی موجودگی میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ اسی طرح اگر نسائی شریف میں دیکھا جائے تو یہ نسائی شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 528 اور حدیث کا نمبر ہے 3428۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا ہے۔ یہ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 317 اور حدیث کا نمبر ہے 2196، جلد نمبر 1 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ انہ طلق امرأتہ ثلاثا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ یہ حدیث نمبر 2196 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، یہ روایت دارقطنی کتاب الطلاق میں موجود ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر میرے نانا کا فرمان نہ ہوتا تو میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب فرمانے کا یہ تھا کہ میرے نانا کی حدیث موجود ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں تو وہ تینوں کی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ مخالفین کی طرف سے نا ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 2195 ہے۔ یہ جو روایت ہے نا اس کی سند کے اندر بڑا کلام ہے کہ اس کی سند کے اندر جو لفظ آئے ہیں نا وہ روایت یوں ہے اخبرانی بعد بنی ابی رافع، یعنی ابو رافع کی اولاد کا نام نہیں لیا گیا، یعنی راوی کیا ہے؟ مجہول ہے، اور جس سند کے اندر راوی مجہول ہوتا ہے نا وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے تہذیب التہذیب کے اندر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترمذی شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 233 ہے اور حدیث کا نمبر 1177 ہے۔ اس میں امام ترمذی آگے جا کے خود یہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقال فیہ اضطراب، اس روایت کے اندر کیا ہے؟
اضطراب پایا جا رہا ہے، یہ روایت مضطرب ہے، اور جو روایت مضطرب ہوتی ہے وہ بھائی ضعیف ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں تیسری بات دیکھی جائے تو وہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی جا رہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل خود اس روایت کے خلاف ہے، اور اصول اور قانون یہ ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خود خلاف ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ بات مان لینی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں سے حرام کاری نہیں کروانی چاہیے غلط فتوے دے کر، جی تین دتیاں نے تے تین نہیں ہوندیاں، ایک کی ہوندی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں، ایک سانس میں دی جائیں، جیسے بھی دی جائیں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔